بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکات، نماز کا قیام کرو اور زکات ادا کرو۔ قرآن کریم کی مختلف آیات موجود ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، زکات فطرہ کی اہمیت اور نہ دینے کے نقصانات پر۔ قرآن کریم کی آیت جب امام کے سامنے پیش کی گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، تو امام نے کہا ہیا واجبۃ، یہ زکات واجب ہے۔ کون سی زکات کی بات ہو رہی ہے مولا؟ کہا یہ صدقۃ الفطرہ، فطرہ ہے، زکات فطرہ ہے، جس کو ہم نے کہا تھا بعض روایات میں صدقے سے بھی تعبیر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب صدقے سے تعبیر دیا گیا ہے؟ اسے صدقے کا مقام دیا گیا ہے۔ کیا مطلب صدقے کا مقام دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث ہے، اور حدیث میں خاص طور سے مجمع کو جمع کر کے نبی ثقلین نے کیا فرمایا؟ فرمایا من صام شہر رمضان، صدقے کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، من صام شہر رمضان وختمہ بصدقۃ، جو ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے اور اختتام صدقہ دے کے کرے۔ کیا مطلب صدقہ دے کے کرے؟ صدقہ دے کے یعنی ماہ مبارک رمضان کا اختتام زکات فطرہ کے ذریعے کرے۔ کیا ہوگا؟ وغدا الی المصلی بغسل، اس کے بعد صبح نماز کے لیے، نماز عید کے لیے غسل کر کے گیا، کیا ہوگا؟ رجع مغفورا لہ، واپس پلٹے گا تو تمام کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ابا ابراہیم روایت میں لفظ استعمال ہوا ہے، ابا ابراہیم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ سوال کیا گیا مولا یہ صدقہ جس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، یہ صدقہ جو ہے الفطرۃ اہی مما قال اللہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، کیا یہ وہی والی زکات ہے جس کے بارے میں نبی نے صدقے کا لفظ استعمال کیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو اور زکات دو، یہ وہی والی زکات فطرہ ہے اور وہی صدقہ ہے؟ کہا ہاں بالکل وہی زکات فطرہ اور وہی صدقہ ہے۔ نہ دینے کا کیا نقصان ہے، کیا ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں ملا، اور انتہائی اہم ترین حدیث ہے زکات فطرہ کے حوالے سے یہ کہ زکات فطرہ جو ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے صلوات، کیا مطلب؟ نماز محمد و آل محمد پہ صلوات کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اسی طرح روزہ زکات فطرہ کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اتنی اہمیت ہے۔ نص حدیث ہم پیش کر دے رہے ہیں۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام اسلام فرماتے ہیں کہ ان من تمام الصوم اعطاء الزکات، روزہ اس وقت مکمل ہوگا، اتمام روزہ اس وقت ہوگا کہ جب زکات ادا کی جائے گی، یعنی زکات فطرہ۔ کیا مطلب مولا؟ یعنی الفطرہ کما ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من تمام الصلاۃ، جس طریقے سے محمد و آل محمد پہ صلوات نماز کو مکمل کرتی ہے، اسی طریقے سے زکات فطرہ روزے کو مکمل کرتا ہے۔ اور یہ بات تمام سامعین و حاضرین کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ نماز کے لیے صلوات کی کتنی اہمیت ہے، خود صلوات پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ واضح سی بات ہے، روایت اہل بیت نے لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ، اہمیت کتنی ہے زکات فطرہ کی۔ امام فرما رہے ہیں جو شخص روزہ رکھے، 30 دن اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے، روزہ رکھے، وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ، زکات ادا نہ کرے، زکات فطرہ ادا نہ کرے، فلا صوم لہ، معصوم امام کہنا اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ کب ہوگا؟ جب تک زکات ادا نہیں کرے گا۔ اور بہت ساری احادیث ہیں، ایک آخری حدیث اس کی فضیلت پہ پیش کریں گے، اس کے بعد چند ضرورت کے جو درپیش آنے والے مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوں گے۔ ایک حدیث مختصراً سماعت کر لیجیے گا، ضرورت کے مسائل انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوں گے۔ یہ حدیث موجود ہے ہمارے سامنے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے بھی حدیث نقل ہوئی ہے۔ سوال کیا گیا، امام نے جب ذکر کیا کہ جس شخص نے من ختم صیامہ بقول صالح او عمل صالح تقبل اللہ منہ صیامہ، جو شخص اپنے ماہ مبارک رمضان کا اختتام کرے قول صالح پر یا عمل صالح پر، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ کیا مطلب قول صالح عمل صالح؟ یا ابن رسول اللہ کیا مراد ہے؟ اس سے سوال کیا گیا۔ مل قول الصالح، قول صالح کیا ہے؟ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، ماہ مبارک رمضان کا اختتام کلمہ توحید پہ کرے۔ اور عمل صالح کیا ہے مولا؟ کہا العمل الصالح اخراج الفطرہ،
زکات فطرہ کو نکالنا یہ عمل صالح ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ زکات فطرہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وجوب ہے قرآن کریم اور نص سے، روایات اہل بیت علیہ السلام سے. زکات فطرہ کے وجوب کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں. البتہ یہ بات ذہن میں رہے تمام کی تمام شق روایات اہل بیت میں بیان ہوئی ہے کہ کس کو دینا ہے، کس پہ واجب ہے، کس پہ واجب نہیں ہے، جو فقیر ہے اس پہ واجب نہیں ہے، تمام موجود ہے روایات میں. البتہ اس حوالے سے مختصر سے احکام جو ضرورت کے احکام ہیں، جو آئے دن سوالات کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں ان مسائل پہ گفتگو کی جائے گی. پروردگار تمام روایت اہل بیت علیہ السلام پہ ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام کے روزوں اور نماز اور زکات کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.